بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم روی سے دور رہیں گے، ہری چاند جو ہی اس کے قریب آئے گا ہم اسے دبوچ لیں گے۔ سب کچھ اسی طرح ہوا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ویسے تمہاری گاڑی میں 2-4 ہتھیار اور ان کے فاضل راؤنڈز ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ بس میں ابھی پہنچتا ہوں، ہوٹل کے پاس تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ ہری چاند کے بارے میں اول خان شروع سے ہی سرگرم تھا۔ آرام سے پہنچو، مجھے اولڈ کلفٹن سے پی سی کے راستے وہاں پہنچنے میں خاصا وقت صرف ہوگا۔ میں آدھے گھنٹے بعد گھر سے نکلوں گا، اس نے کہا، اور پروگرام طے ہوتے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ میں واپس لوٹا تو ان دونوں کے گلاس خالی ہونے کے قریب تھے۔ ان کی سوالیہ نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ بس اب فوراً نکلنا ہے تاکہ ہماری واپسی میں زیادہ دیر نہ ہو، میں نے کھڑے کھڑے کہا۔ 5 منٹ بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ماروتی نے اپنا گلاس اٹھایا اور اندر چل دی۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ 5 منٹ میں ساڑی کے بجائے قمیض شلوار کا نفیس سوٹ زیب تن کر کے واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفری بیگ بھی تھا جس میں اس کا شب خوابی لباس وغیرہ موجود تھا۔ روی نے اپنے گلاس میں باقی ماندہ سیال اپنے معدے میں انڈیلا اور ہم دونوں نے بھی اپنی نشستیں چھوڑ دی۔ ماروتی نے اپنی ملازمہ کو بلا کر میز سمیٹنے اور گھر کی دیکھ بھال کے بارے میں کچھ ہدایات دیں اور تینوں وہاں سے چل دی ہے۔ شراب نوشی کے اثرات کے بارے میں وقت اور مقدار کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ میرے حساب سے روی نے اعصابی دباؤ کے بعد تھوڑی سی دیر میں رائل سلیوٹ کی کافی زیادہ مقدار پی لی تھی، لیکن پھر بھی وہ حیرت انگیز طور پر بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ صرف آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی قدر نشے میں ہے، ورنہ اس کی بول چال اور چال ڈال میں سرے مو فرق نہیں آیا تھا۔ وہ یقینی طور پر بلا نوش تھا۔ گاڑی میں اس نے ماروتی کو میرے ساتھ اگلی نشست پر بٹھا کر ایک مرتبہ پھر اپنی رواداری کا فراخ دلانہ مظاہرہ کیا اور خود پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کے مقابلے میں ماروتی نے نرا پانی ہی پیا تھا۔ اس کے گلاس میں وہسکی کی مقدار نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی وہ سرور میں تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہونے والی ناخوشگوار گفتگو کے اثرات سے نجات حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اول خان سے پی سی کا نام لیا تھا، مگر ماروتی کو شیرٹن پسند تھا۔ دونوں ہوٹل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ میں نے اولڈ کلفٹن سے نکل کر مین روڈ پکڑی اور تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا پل عبور کر کے ہوٹل میٹروپول کے چوراہے سے بائیں طرف مڑ گیا۔ اس سڑک کے اگلے سرے پر شہر کے دونوں مشہور ہوٹل ایک دوسرے کے سامنے واقع ہیں۔ ٹریفک کی بھیڑ سے کٹ کر میں اگلے چوراہے سے پہلے ہوٹل کے پورچ میں داخل ہوا اور ماروتی کو وہیں اتار دیا۔ روی نے نیچے اتر کر اپنی بیوی کے پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کیا اور اگلی نشست سنبھال لی۔ اگلے ہی لمحے ہم ہوٹل سے باہر جانے والے راستے پر بڑھ رہے تھے۔ ہم ٹریفک کی بھیڑ میں راستہ بناتے ہوئے گلشن اقبال میں مقررہ مقام پر پہنچے تو ہمیں خاصی تاخیر ہو چکی تھی۔ اول خان اپنی گاڑی کے باہر کھڑا بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ سلطان شاہ اس سے کچھ دور کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے لگا کر انجن بند کر دیا اور روی کو اشارہ کرتا ہوا نیچے اتر گیا۔ روی کے لیے اول خان کا نام اظہر تھا۔ ان دونوں کے رسمی تعارف کے بعد ہم اول خان کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس مرتبہ روی پھر پیچھے بیٹھا تھا۔ تمہاری گاڑی کا کیا ہوگا؟ ہماری روانگی کے بعد روی نے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا۔ فکر مت کرو، کوئی نہ کوئی وہ گاڑی لے جائے گا، میں نے کہا۔ اول خان خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ فکر مندی جھلک رہی تھی جس نے مجھے بھی مضطرب کر دیا تھا، مگر روی کی موجودگی میں اس سے کوئی سوال نہ کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہمارے بارے میں روی کا اعتماد متزلزل ہو سکتا تھا۔ میں کام پورا ہونے تک اسے اپنی کسی کمزوری کا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہری چند مجرموں کا ایک قریبی معاون اور ساتھی تھا۔ اس کا سزا یاب ہونا بہت ضروری تھا، مگر اس وقت مجھے اچانک ہی خیال آ گیا تھا کہ اول خان نے غیر متوقع طور پر اس کی ذات میں گہری دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ وہ ایک ایسا نقطہ تھا جس پر اول خان سے سرے سے کوئی تبادلہ خیال ہی نہیں ہو سکا تھا، اور اس وقت ہم دونوں کے ساتھ روی موہن گاڑی میں موجود تھا۔ روی کو میں نے شروع سے ہی یہ تاثر دیا تھا کہ ہری چند بہت بڑا مجرم تھا۔ اسے کسی برے انجام سے بچانے کی کوشش میں وہ خود ناقابل تصور مشکلات میں گر سکتا تھا۔ اگر میں اس کے سامنے اول خان سے ہری چند
چند کی اہمیت کے موضوع پر کوئی بات چھیڑتا تو روی کے کان کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس کے دل میں ہماری طرف سے ایک بار کوئی شبہ پیدا ہو جاتا تو ہمارے اور اس کے درمیان موجود اعتماد کی فضا مجروح ہو سکتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کراچی کی وہ شام بھی خوشگوار تھی۔ اول خان نے اپنی گاڑی کا ایئر کنڈیشنر چلانے کے بجائے کھڑکیوں کے شیشے اتارے ہوئے تھے جن سے ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ ہوائیں ہری چند کے معدے میں اتری ہوئی رائل سلیوٹ کا نشہ تیزی سے گہرا کریں گی اور وہ دوران سفر ہی کسی مقام پر انٹا گفیل ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں ابھرنے والا سوال اپنی جگہ پر تھا۔ اس سے پہلے میں اول خان کے چہرے پر چھائی ہوئی تشویش کے سائے دیکھ چکا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بھی تازہ مہم کے بارے میں مجھ سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے بے چین تھا، مگر روی کی وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ ہم دونوں کے دلوں کی بڑاس نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ روی جلد از جلد نشے سے مغلوب ہو کر مدہوش ہو جائے۔ گاڑی ذرا تیز چلاؤ، میں نے اپنی سیٹ پر پہلو بدل کر اول خان سے کہا۔ بیکار ہے، اول خان سے پہلے روی بول پڑا۔ ہم رفتار کتنی ہی بڑھا لیں، رات گہری ہونے سے پہلے باٹشاہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ روی کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی وہ دخل اندازی بالکل بے ساختہ تھی، مگر اس کی زبان سے رات گہری ہونے کا ذکر سنتے ہی میری نگاہوں میں ایک نہایت مایوس کن تصویر گھوم گئی۔ میں سندھ کے اندرونی علاقوں سے بہت زیادہ واقف نہیں تھا، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ حیدرآباد کے مضافات سے آگے اور سندھ کے سرحدی قصبے اوباڑوں تک میں بود و باش کا دیہی انداز بہت زیادہ غالب تھا۔ شہروں اور دیہاتوں میں صبح کی سرگرمیوں کا آغاز طلوع آفتاب سے پہلے ہی ہو جاتا ہے اور سورج ڈلنے کے ساتھ ہی ساری چہل پہل ماند پڑنے لگتی ہے، اور رات کا اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے ہی بیشتر لوگ اپنے اپنے گھروں اور ٹھکانوں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ زیادہ رات گئے گھر سے باہر نظر آنے والوں کو ہر شخص شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے وقت میں کوئی من چلا کہیں کوچہ نوردی کرتے ہوئے پولیس والوں کی نگاہوں میں آ جائے تو اسے بسا اوقات سرسری پوچھ گچھ کے بعد کم از کم وہ رات متعلقہ تھانے کی حوالات میں گزارنی پڑتی ہے۔ روی اور ماروتی کے ساتھ ہری چند کی تلاش کا پروگرام طے کرتے ہوئے میں وقت کے پہلو کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ باٹشاہ میں خاموشی اور تاریکی کا راج ہوتا۔ ایسے میں ہری چند کی تلاش کا مرحلہ مکمل ہونا ممکن نہیں تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اول خان نے اس کی تائید کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ دیہی علاقوں میں رات بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے، مگر باٹشاہ قومی شاہراہ کے قریب واقع ہے۔ میں نے اپنی بھولی بسری یادداشت تازہ کرتے ہوئے کہا، وہاں سے دن رات ٹرک اور لاریاں وغیرہ گزرتی رہتی ہیں۔ سڑکوں کے کنارے کی آبادیوں میں تھوڑی بہت رونق رہتی ہے، شاید باٹشاہ میں بھی ایسا ہی ہو۔ رات گئے وہاں کامیابی اور ناکامی کے امکانات برابر ہیں۔ میں نے اپنے دل میں موجود خدشات کے برعکس بات جاری رکھنے کے لیے کہا، ساری رونق باٹشاہ والے موڑ سے آگے چوک کے بس اسٹینڈ تک محدود ہوتی ہے۔ پچھلی نشست سے روی نے وضاحت کی، ٹرکوں والے بھی اس ٹکڑے میں موجود ہوٹلوں اور مستریوں کی دکانوں پر ہوتے ہیں۔ اس سے آگے پیچھے سناٹا ہوتا ہے۔ میرا مشورہ مانو تو گاڑی واپس موڑ لو، ہم تینوں شہر کے کسی اچھے ہوٹل میں نیند پوری کر کے صبح منہ اندھیرے نکل جائیں گے۔ ہری چند کے لیے ایسی کئی راتیں برباد کی جا سکتی ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مجھے معلوم تھا کہ تمہارے معدے میں اتری ہوئی اسکاچ تمہیں بستر کی طلب پر مجبور کر دے گی۔ ارے مظہر جی، اس نے دبے لہجے میں احتجاج کیا، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ بایا جی تو میرے منہ پر کہتے ہیں کہ میری رگوں میں خون کی بجائے الکوہل گردش کرتی ہے۔ جس دن وہ کم ہوئی میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں پی کر سونے والوں میں سے نہیں ہوں، پی لیتا ہوں تو میرے بدن میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے اور دل میں ولولہ جاگ اٹھتا ہے۔ تم کم بولو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر رہے گا، اول خان نے اس کی شیخی پر تلخی سے کہا۔ تم میرے محسن ہو، جیسا کہو گے کرتا رہوں گا، روی نے برا منائے بغیر جواب دیا۔ میں چپ رہا تو مظہر جی کی بات صحیح ثابت ہو جائے گی۔ تازہ اور کھلی ہوا کے جھونکے مجھے نیند کی آغوش میں پہنچا دیں گے۔ بولتا رہا تو جاگتا رہوں گا۔ ڈھنگ کی باتیں کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بس اپنی بلا نوشی کے بارے میں ڈینگے نہ مارو، میں نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، وہ مصالحانہ لہجے میں بولا، تمہیں
ہری چند کے بارے میں تشویش ہے، اب ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ مجھے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے۔ تمہیں کیا تشویش ہے اس کے بارے میں؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ تم سے بہت مختلف ہے، تم اسے پکڑ کر سولی چڑھانا چاہتے ہو، میں اس کے انجام سے خائف ہوں، اسی لیے تم ہمیں رات کراچی میں گزارنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اول خان کے لہجے کی تلخی بدستور برقرار تھی۔ یہ بات یاد رکھو کہ تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تب بھی وہ اپنے برے انجام کو نہیں ٹال سکے گا۔ اظہر جی، تم نے میری بات پکڑ لی، تمہاری کہی ہوئی بات بہت پہلے میرے ذہن میں جم چکی ہے۔ مظہر جی نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ اسے بچانے کی کوشش میں خود کسی مشکل میں پڑ سکتا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ ماروتی کا بھائی ہے، وہ تمہارا سالہ ہے۔ اس انکشاف پر اول خان اپنی حیرت کا بے ساختہ اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے معلوم تھا کہ ماروتی اور ہری چاند میں کوئی رشتہ داری تھی، مگر مجھے اتنا موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں اسے ان کے حقیقی رشتے سے آگاہ کر سکتا۔ سالہ ہے اسی لیے میں نے اس پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیا اور بایا جی سے کہہ کر اسے حیدرآباد کا مینیجر لگوا دیا۔ روی کہہ رہا تھا، آدمی اپنوں سے دھوکہ کھاتا ہے، دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، نہ ان سے مار کھاتا ہے۔ وہ ماروتی کا ماموزاد بھائی ہے، میں نے اول خان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہا۔ وہ ماروتی کا اکلوتا کزن ہے، تم نے دیکھا تھا کہ وہ اس کے لیے کیسے گڑ گڑا رہی تھی۔ روی بولا۔ چند ثانیوں کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی، پھر اول خان کی آواز ابھری، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ سوال میرے لیے تھا، میں نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا پھر جواب دیا، چل پڑے ہو تو بس چلتے رہو، وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ہری چند کی رگ رگ سے واقف ہوں، تم دونوں مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ کرو تو میں اس تک پہنچنے کے سلسلے میں تمہاری کافی مدد کر سکتا ہوں۔ اس بار قدرے طویل خاموشی کے بعد روی نے پیشکش کی، اسے شناخت کرنے کے سوا تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اول خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تم لوگوں کے خوف سے بھاگا ہوا ہے یا پولیس والوں کے ڈر سے رپوش ہوا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سفر جاری رکھنے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اول خان کا موڈ تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ لوگ وردی والے ہوتے ہیں، تم بغیر وردی والے ہو۔ وہ بہت چلاک آدمی ہے، اسے معلوم ہے کہ پولیس والے کہیں بھی اچانک دعویٰ بول کر اسے پکڑ سکتے ہیں، دوسرے دشمنوں کو وہ گنچا دے کر نکل سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ کے علاوہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا اصل ٹھکانہ بادشاہ ہی ہے، مگر وہ رنگین مزاج ہے، دن رات ملنگوں اور فقیروں میں نہیں پڑا رہے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رنگین مزاجی تم سب میں مشترکہ ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ روی بھی ہنس دیا۔ بات دراصل یہ ہے مظہر جی کے ناچ گانا ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، پوجا پاٹ بھی ان کے بغیر ادھوری رہتی ہے۔ کم سن اور خوبصورت عورتوں کے اس ناچ گانے میں پنڈتوں اور پجاریوں کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، سو وہ پی کر پوجا منڈل میں آتے ہیں۔ مندروں میں بھی ان کی پیشانی پر تلک اور نظروں میں شراب کی مستی ہوتی ہے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر ہم جیسے عام آدمی بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اب تو یہ سب چل پڑا ہے، گھر سے مندر تک ہم سب سیکھے سکھائے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں پرمٹ سے سرکاری داموں پر ملتی ہے، بیچارے مسلمانوں کو بلیک سے خریدنی پڑتی ہے۔ یہ نہ بھولو کہ تمہاری اصل آمدنی اسی بلیک سے ہوتی ہے۔ اول خان نے اپنی دانست میں طنز کیا۔ میں نے کب اس سے انکار کیا؟ روی نے جھٹ سے جواب دیا۔ مسلمان یہ گن ہم سے سیکھتے ہیں۔ آج سارے مسلمان تمہارے جیسے ہو جائیں تو ہماری دولت زیادہ دن ہمارا ساتھ نہیں دے گی، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اکھنڈ بھارت بکواس ہے۔ حمام کے بیچ میں کھڑی دیوار گرا دی گئی تو پھر کسی کو کسی کی شرم نہیں رہے گی، یہ دھندا ختم ہو جائے گا، ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا۔ میں نے کہا، تمہاری سوچ بہت محدود اور چھوٹی ہے۔ ارے مظہر جی، میں بھی بڑی بڑی باتیں بنا سکتا ہوں، مگر تمہیں اپنا کہا ہے تو اس لیے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ ہر انسان کے لیے پیسہ دنیا کی سب سے اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں لوگ دو پیسے کے روزگار کے لیے گھر بار بال بچوں اور ماں باپ تک کو چھوڑ کر سمندر پار چلے جاتے ہیں۔ ہم تو گھر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے روزگار کو پاکستان کے صدقے قائم و دائم رکھے۔ اس کے وہ الفاظ طنزیہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس کا لب و لہجہ طنزیہ و احتجاج سے یکسر عاری تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اول خان اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھے بغیر بڑک نہ اٹھے۔ میں فوراً ہی بول پڑا، تم خدا کو کب سے ماننے لگے؟ اوہو، میرے ٹوکنے پر اس نے سنبھل کر کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس لیے خدا کا نام لے رہا ہوں، دراصل یہ ماحول کا اثر ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں، مسلمان اس کا جواب دیتے ہیں، ایسے بھلے لوگوں سے میل جول میں ہم خدا کا نام لینے
لگے ہیں، مگر جب بھی ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھگوان کا تصور ہوتا ہے۔ بایا جی بہت کٹر ہیں، وہ رام اور بھگوان کے سوا کچھ اور نہیں بولتے۔ یہ منافقت ہے کہ تم زبان سے کچھ اور کہتے ہو، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تم سے تو تمہارا بایا جی اچھا ہے کہ دل کی بات ہی زبان پر لاتا ہے، تمہاری طرح کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اول خان اس کی طرف سے پھر کچھ بدک گیا۔ یہ منافقت نہیں، یقین کی بات ہے اظہر جی، اس نے زور دے کر کہا۔ جو بھی اسے پکارتا ہے اسی یقین سے پکارتا ہے کہ وہی سب کچھ بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ اس کے سامنے سب چیونٹی سے زیادہ بے بس ہیں۔ اسے گاڈ، خدا، اللہ، رام یا بھگوان کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بایا جی تو جنونی آدمی ہیں، جو بات ان کی موٹی عقل میں سما جائے وہ سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہے۔ اس بارے میں اپنی زبان بند رکھو۔ اول خان اس کی ملحدانہ تعویل سن کر سختی سے بولا، اپنی منطق اپنے پاس رکھو۔ ہمارے یہاں اللہ کا تصور بہت صاف ستھرا اور کھرا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ایسا اکیلا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، نہ کوئی شریک۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری ہر بات کی تان بایا جی پر آ کر کیوں ٹوٹتی ہے۔ اول خان کے خاموش ہوتے ہی میں نے موضوع بدل دیا۔ تم جگدیش کو برا بھلا کہتے ہو اور ہر بات میں اس کی مثال بھی لے آتے ہو جیسے وہ تمہارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو۔ بایا جی سنکی اور جھکی ہیں، مگر گھر کے بڑے ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد مجھے تو پالا بھی انہوں نے ہی ہے۔ میں ان کا نام کھرچ کر کیسے نکال سکتا ہوں؟ ان سے میرا اصل اختلاف ماروتی کی وجہ سے ہوا تھا، وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ جگدیش کو تم پر اپنی پسند مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شاید وہ تمہیں آج بھی بچہ سمجھتا ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کی بیوی یعنی بابی ان سے دگنی موٹی اور بد شکل ہے۔ شاید وہ ماروتی کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں اور کسیانی بلی کی طرح ہر وقت کھمبا نوچتے رہتے ہیں۔ ماروتی کا انتخاب کرتے ہوئے تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جگدیش کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں نے ہنس کر کہا، تم جانتے ہو کہ ماروتی کتنی ملنسار اور خوش مزاج ہے۔ ایک بار اس سے مل لیتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس نے بایا جی کو عزت دینے کی بہت کوششیں کی، مگر انہیں گھر کی عزت راس نہیں آئی۔ وہ واقعی بہت اچھی اور پیاری عورت ہے، مگر میں ایک بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کے بارے میں تم بہت کھلا ذہن رکھتے ہو، ورنہ اسے یوں ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر نہ آتے۔ ہوٹل میں ہر رنگ کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ گھر کی پچھلی دیوار پھاند کر بھاگنے کے بعد بھی وہ رات بھر اسی ہوٹل میں ٹھہری تھی اور وہیں تم سے ملی تھی۔ تم خود بتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا تکلیف پہنچائی؟ کیا تمہیں اس سے کوئی شکایت ہے؟ اس کا وہ سوال اس قدر دلیرانہ اور براہ راست تھا کہ میں ماروتی سے ہونے والی اس ملاقات کا تصور کر کے چند لمحوں کے لیے سٹ پٹا گیا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ماروتی نے اپنے شوہر کو اس حد تک بتا دیا ہوگا۔ مجھے اس بیچاری سے کیا شکایت ہوگی؟ وہ تو ہر قیمت پر تمہیں معافی دلوانے کے لیے بے چین تھی۔ وہ جواب دیتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ روی موہن کو ماروتی پر واقعی اندھا اعتماد تھا یا پھر وہ ایک بے حس اور بے غیرت شوہر تھا۔ اس سے کسی کو شکایت نہیں ہوتی۔ وہ بہت حوصلے اور دل والی عورت ہے۔ جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی غیر مرد اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اسی بھروسے پر میں نے اسے آج پھر ہوٹل میں چھوڑ دیا۔ عورت اور قسمت، ان دو چیزوں کو آدمی زبردستی اپنے قابو میں نہیں کر سکتا۔ یہ مقدر والوں پر خود مہربان ہوتی ہیں اور جب روٹ جائیں تو انہیں منانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کی کھلی کھلی باتوں سے مجھے حوصلہ مل رہا تھا۔ میں نے کہا، میں ماروتی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں کہ عورت کو آزادی مل جائے اور اسے رازداری کا یقین ہو تو پھر اسے بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ تم نے عام سی بات کی ہے، مگر میں ماروتی کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے اور بہکنا چاہتی ہے تو پھر بہک جائے، میں اس کا پیچھا نہیں کروں گا۔ تمہاری بات الگ ہے، مگر مرد عام طور پر ہرجائی ہوتے ہیں۔ خود میری کئی لڑکیوں سے دوستیاں ہیں، میں اس بارے میں زیادہ سوچنے کا قائل نہیں ہوں۔ ماروتی کے دل میں میرے لیے پیار ہی پیار ہے۔ جس دن اس میں کمی آئی مجھے خود علم ہو جائے گا۔ مجھے سارا ڈر بایا جی کی زبان کی طرف سے رہتا ہے۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر ماروتی کو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ میں لرز جاتا ہوں۔ ان کی ضد میں آ کر ماروتی نے کوئی انتقامی قدم اٹھا لیا تو میں زندگی بھر بایا جی کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ میرے بڑے بھائی ضرور ہیں، مگر انہیں میری زندگی سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ نرا احمق تھا اور اپنے تصورات کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اسے یہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ جس گھڑی سے ڈر رہا تھا آ کر گزر چکی تھی۔ ماروتی نے اپنے جیٹ کی ضد میں
चुपके से अपने घराने की इज्जत को डास लिया था। वो जगदीश से मारवती का इंतकाम था, इसलिए रवि अपने घर को लग जाने वाली इस आग की तपश को बिल्कुल महसूस नहीं कर सका था। मगर शायद मारवती ने जगदीश को किसी तरह जिता दिया था कि इसके साथ क्या कुछ हो चुका था। रवि की सोच वाज़ेह थी मगर इसका तरद्दुद मेरे लिए नाकाबिले फहम था। मैंने हैरत से पूछा, तुम्हारे दिल में ऐसे भयानक अंदेशे पल रहे हैं तो तुम कोई कदम क्यों नहीं उठाते? तुम्हें किस घड़ी का इंतजार है? बाया जी मारवती पर गरजते बरसते हैं तो पहले इसकी आंखें नम होती हैं, फिर वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। मुझे मालूम है कि इसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं में इसके दिल की सारी कदूरत धुल जाती है। जिस दिन इसकी आंखों में आंसू नहीं आए और इसने भूखी शेरनी की तरह बाया जी को घूरना और जवाब देना शुरू कर दिया, मैं अपनी जुबान बंदी खत्म करके बाया जी की तबीयत साफ कर दूंगा। मुझे याद आया कि जब बाया जी ने मेरे और अव्वल खान के सामने मारवती की तजलील की थी तो वो भूखी शेरनी की तरह इससे मुकाबले पर तुल गई थी। इसकी आंखों में जरा भी नमी नहीं आई थी और जगदीश इसे बमुश्किल अंदर ले जा सका था। अपनी बीवी के बारे में रवि मोहन के सारे अंदाजे 100% दुरुस्त थे। खराबी ये हुई थी कि अपनी जिंदगी के एक फैसला कुन मोड़ पर वो खुद मौजूद नहीं था, बल्कि खुद को कानून की आहनी गिरफ्त से बचाने के लिए शहर के किसी गुमनाम गोशे में दुबका हुआ था। रवि के जवाब पर गाड़ी में खामोशी छा गई। मेरी तरह अव्वल खान भी मोहनों के खानदान पर खामोशी से नाज़िल होने वाली तबाही के बुनियादी सबब से वाकिफ हो चुका था और होंठ बिंचे ड्राइविंग में मसरूफ था। मैं खुद इस कहानी का एक किरदार बनने पर मजबूर कर दिया गया था, इसलिए मैंने गहरी दिलचस्पी के साथ रवि मोहन को खरीदा था। इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि रवि अपनी बीवी के बारे में बहुत ज्यादा पुरएतमाद और आजाद ख्याल था, मगर फिर भी मारवती ने बराह रास्त इसे दगा नहीं दी थी। इस घर को घर ही के सबसे बड़े और शायद सबसे रोशन चिराग से आग लगी थी। अव्वल खान ने इस बारे में मेरे तजस्सुस को भांपते हुए दरमियान में दखल अंदाजी नहीं की थी, लेकिन रवि की गुफ्तगू से सामने आने वाले हकायक के झटके से संभलते ही इसे हरीचंद याद आ गया। तुमने बिला वजह हमें अपनी घरेलू बातों में उलझा लिया। हरीचंद की बात इसकी रंगीन मिजाजी तक आकर रह गई। अव्वल खान ने गर्दन को कदरे मोड़कर कहा, इस वक्त भी इसकी पूरी तवज्जो सड़क पर मरकूज थी। हाँ, मैं कह रहा था कि वो पुलिस के डर से भागा है तो फिर मलंग बनकर बादशाह में ही छुपा रहेगा। रवि को फौरन ही अपनी भूली हुई बात याद आ गई, और अगर वो तुम्हारे डर से रुपोश हुआ है तो दिन में मजार के आसपास पड़ा रहता होगा और रातें हालांकि किसी बदनाम औरत के घर गुजारता होगा। हाला शहर के मखसूस पिछले हिस्से में जरा सी मेहनत करके इसे तलाश किया जा सकता है। हैरत है कि ये बात तुम कह रहे हो, हालांकि तुम हमारे खौफ से अपने घर से निकलकर इस तरह फरार हुए थे जैसे मौत तुम्हारा पीछा कर रही हो। आज की पोजीशन को भूलकर इस वक्त के बारे में सोचो और अंदाजा लगा लो कि हरीचंद का क्या हाल होगा। मैंने कहा, मेरे औसान खता हो गए थे। रवि ने एक गहरा सांस लेकर कहा, मुझे मालूम हो चुका था कि हरीचंद ने कृष्ण कुमार की हदायत पर अपनी गाड़ी कुछ अजनबी गुंडों को दी थी और वो गाड़ी कराची में पकड़ी जा चुकी थी। इस खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। जो ही मुझे तुम लोगों की आमद का इल्म हुआ तो मुझे अपने सामने मौत खड़ी नजर आने लगी और मैं कुछ सोचे समझे बगैर घर से निकल खड़ा हुआ। जब तक मारवती ने मुझे इत्मीनान नहीं दिलाया, हर आहट पर मेरी जान निकली जाती रही। मुझे खौफ था कि मुझे ढूंढने वाले किसी भी वक्त मेरी पनाहगाह तक पहुंच जाएंगे। हरीचंद इन चक्रों में बराह रास्त मुलव्वस है। मारवती से ये सुनकर वो दहशतज़दा हो गया होगा कि किसी एजेंसी के आदमी तुम्हारी तलाश में तुम्हारे घर पहुंचे हैं। ये दहशत इसे अय्याशी की तरफ मायल नहीं होने देगी। वो जहां है वहीं छुपा रहेगा। ये मेरी राय थी, जो गलत भी हो सकती है। टूल प्लाजा से आगे मेमन गोट के करीब से गुजरते हुए मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर दाहिनी तरफ उठ गईं। इसी आबादी के कुर्बो जवार में कहीं डेविड और जिम्मी की लाशें इनकी कार की आहनी चिता में जली थी। इस वक्त तक जो कुछ रवि के इल्म में आ चुका था वही काफी था। इसे हमारे असल नाम मालूम नहीं थे, मगर वो हमें पहचानता था। इसे हमारे घर का इल्म नहीं था, लेकिन वहाँ का फोन नंबर वो जान चुका था। इससे आगे इस पर एतमाद करना मुनासिब नहीं था। इस वक्त वो हमारे दबाव में आया हुआ था और हमारे लिए काम कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए इसे हर हाल में हमारा साथ देना था, मगर हम दोनों में से कोई इस इम्कान से गाफिल नहीं था कि आने वाले दिनों में कृष्ण कुमार या हरीचंद जैसे मुल्क दुश्मन अनासर एक मर्तबा फिर इसकी हमदर्दियां हासिल कर सकते थे। ऐसी सूरत में इसकी नाजुक मसाइल से आगाही हमारे लिए मुश्किलात का पेश खैमा साबित हो सकती थी। मेमन गोट के अकब में
میں واقع گرین فارم پر پیش آنے والے واقعات ہمارے لیے ناقابل فراموش تھے۔ وہاں اول خان اور سلطان شاہ نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے، ایک طرف کرشن کمار کو زندہ پکڑا گیا تھا تو دوسری طرف FBI کے 2 امریکی اہلکاروں کو ایسے حالات میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا کہ کسی کی جانب سے کسی جائز احتجاج کی گنجائش نہیں رہی تھی، مگر ہم دونوں میں سے کسی نے میمن گوٹ کے آس پاس پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ گاڑی تیزی کے ساتھ آبادی سے آگے گزرتی رہی۔ میمن گوٹ کی روشنیاں ختم ہونے سے پہلے روی موہن اچانک بول پڑا، کرشن کمار یہیں چھپا ہوا تھا، وہ یہاں سے نہیں کراچی میں داخل ہوتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ کمال ہے، اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ میں نے ماروتی کو بتایا تھا کہ وہ یہیں گرین فارم میں چھپا ہوا تھا، اخباروں میں بہت کچھ آیا ہے۔ فارم سے کچھ دور 2 امریکی بھی کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ کیا ان واقعات کا کرشن کمار سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ تعلق ہوتا تو اخباروں میں اس کا ذکر بھی ساتھ ساتھ آتا۔ وہ ایک الگ واقعہ تھا، وہ پکڑا گیا اور مار دیا گیا۔ اخبار میں اس کی تصویر دیکھ کر مجھے جرجری آ گئی تھی۔ اس کی لاش کراچی کے ہی کسی علاقے سے ملی تھی۔ اس نے اپنے موقف پر اصرار کرنے کے بجائے وہی بات دہرا دی جو اخباروں تک پہنچائی گئی تھی۔ پھر بے ساختہ پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اس کے بارے میں ماروتی سے جو اطلاع ملی وہ بے سود ثابت ہوئی ہوگی، تمہیں بلا وجہ یہاں تک دوڑ لگانی پڑی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔